اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہماری ویڈیو ہے عمران خان پر کیسوں کی تفصیلات اور خیبر پختونخوا کردی میں بازی لے گیا، اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، ہم نے اس سے پچھلی ویڈیو میں پاکستان کی سوشل میڈیا پر تنقید کرنے والوں کو بہت سخت رد عمل دیا۔ اگر کسی کی دل اندازی ہوئی ہو تو ہم معذرت خواہ ہیں، کیونکہ اگر پاکستانی قوم کا یہ مذاق یا پاکستانی قوم کے خلاف یہ کوئی کریں گے تو ہم ان کو جواب ضرور دیں گے۔ لیکن آج کا ہمارا مین ٹاپک ہے عمران خان کے کیسوں کی تفصیلات کے ساتھ بتائیں گے، ساتھ اور خیبر پختونخوا کی کارکردگی اور جو پاکستان میں سیاسی ایشو ہیں ان کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، عمران خان کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں 9 مئی کے کیسوں کے تقریباً مل چکے ہیں اور عمران خان پر ایک کیس جو 9 مئی کا ہے اس پر فرد جرم عائد ہونے کے قوی امکان ہے، اور لاہور میں عمران خان پر 9 مئی کے 12 کیس تھے اور 12 کیسوں میں عمران خان کی 4 میں ضمانت ہو چکی ہے اور 8 میں ضمانت ہونی ہے۔ وہ کب تک ہوگی اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ توشہ خانہ 2 کیس میں عمران خان کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج ضمانت تھی، وہ ملتوی کر دی گئی۔ اس پر مجھے حیرت نہیں ہوئی، میں اس پر خوش ہوں کہ عمران خان کی توشہ خانہ میں وہ ضمانت کی کیس جج نے ملتوی کر کے بہت اچھا کیا۔ اس پر بھی بہت سے آپ لوگوں کو یہ منظور ہوگا کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب میں نے پچھلے ویلاگ میں آپ لوگوں کو ایک جو عمران خان کے کیسوں کے بارے میں بتایا تھا اور اس کی تفصیلات بتائی تھی، تو وہ یہ تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی میں تو عمران خان کی ضمانت کے ایف آئی اے کو ٹائم دیا گیا، لیکن دوسری جانب یہ میں بتایا تھا کہ جو توشہ خانہ ایف پر جج ہے وہ نہیں آئے، وہ عمران خان کی بریت کی درخواست اس لیے نہیں آئے۔ اگر آج عمران خان کو ضمانت مل جاتی تو کس بنیاد پر ملتی، اس لیے عمران خان کی بریت کی درخواست بھی اب 14 نومبر کو عمران خان کی بریت کی درخواست مسترد کرتا ہے تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج تو پھر جسٹس میاں گل اورنگزیب صاحب کے پاس جائے گا تو وہ اس کو ٹیک کر سکتا ہے۔ لیکن اگر عمران خان کی ضمانت دے سکتا تو پھر جسٹس عامر فاروق صاحب جیسا کھیل کھیلتا تو پاکستانی قوم کو معلوم ہو کہ جو پہلے کیس توشہ خانہ میں کھیلا اور القادر ٹرسٹ کیس میں ساتھ کھیلا وہ تو پاکستانی قوم جان چکی ہے۔ لیکن اب اس کا 14 کو جب کیس کال عمران خان کا القادر ٹرسٹ کیس کا ہوگا، اس پر الگ ویلاگ بنائیں گے کہ جسٹس عامر فاروق صاحب ابھی تک تفصیلی فیصلہ نہیں کیا کل اس پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم اس نقطے کو لینے میں کامیاب ہو پائے گی یا عمران خان کو اس کیس میں سزا سنائی جائے گی۔ میں نے پہلے بھی آپ کو کہا القادر ٹرسٹ کیس کی بریت کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسی لیے تحریری فیصلہ نہیں جاری کری تاکہ عمران خان کے اس کیس میں سزا ہو اور بعد میں ہو، لیکن یہ اسلام آباد ہائی کورٹ اور یاج آفریدی صاحب کی بہت عمدہ سلام، اسے پاکستانی قوم سلام کرتے ہیں، کیونکہ میں نے پہلا ویلاگ جو بنایا ہے وہ جیسے یاج آفریدی کی کارکردگی پر بنایا اور آپ لوگ وہ پہلا ویلاگ میرا سن سکیں گے۔ یہ میرا تیسرا ویلاگ ہوگا کل کے دن کے لیے۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، عمران خان کو 9 مئی کے کیسوں میں ضمانت ملنے کی 8 کیسوں کی کب تک سماعت ہوگی وہ آپ لوگوں کو بتائیں گے۔ وہ میرا جو میں نے پڑھی ہے وہ 30 نومبر تک، اس کا مطلب عمران خان 30 نومبر تک جیل سے رہا نہیں ہوتے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے اگر عمران خان اور توشہ خانہ کے جو کیس ہیں وہ بھی 20 نومبر تک تو عمران خان کو ضمانت نہیں مل سکتی۔ توشہ خانہ کیس 20 نومبر تک عمران خان کو اگر حکومتی آرڈر کے ذریعے رہا کیا جائے تو کیا جا سکتا ہے، لیکن عدالتوں کی جانب سے عمران خان کو 30 نومبر تک رہا کیے جانے کا کوئی امکان نہیں۔ ہاں اگر عمران خان کی بریت کی درخواستیں دائر کر دی جائیں توشہ خانہ میں تو پھر ہو سکتا ہے، لیکن دیکھتے ہیں وہاں کیا کرتے ہیں۔ اور پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم نے میں اسے سوال پوچھوں گا کہ توشہ خانہ کے 9 مئی کی کیسوں کی بریت کی درخواست دیں تاکہ عمران خان ان کیسوں میں بریت ہو، لیکن پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم عمران خان کی بریت کی درخواست نہ دے کے پاکستانی قوم پر بہت بڑا ظلم اور عمران خان پر ظلم کرتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں یا نہیں، اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اور آپ لوگوں کو بتاتے رہیں گے کہ عمران خان پر لاہور میں کل پنجاب میں عمران خان پر 60 مقدمے درج ہیں اور عمران خان 60 مقدموں میں ہیں، 60 مقدمے عمران خان پہ پنجاب میں، اور کتنے کیس اور ہوں گے ملا کے 200 جو کیس بنتے ہیں عمران خان پر، اور عمران خان کئی کیسوں میں ضمانتیں لے چکے ہیں۔
اور یہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، عمران خان کی لیگل ٹیم کی غلطیاں وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہم روزانہ کی بنیاد پر شیئر کرتے رہیں اور کرتے رہیں گے تاکہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا۔ میں پہلے بھی القاعدہ ٹرسٹ کیس جب عمران خان پر فرد جرم عائد لگا تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا عمران خان کی درخواست بریت دی جائے، لیکن وہاں انتظار کیا جائے سپریم کورٹ کے فیصلے تک۔ اگر یہ بریت کی درخواست دے دیتے تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو کہتے اس وقت تک فیصلہ ٹرائل روک دیا جائے جب تک سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ آئے اور ہماری بریت کی درخواست سنی جائے سپریم کورٹ کے فیصلہ، اگر وہاں ان کو ریلیف مل جاتا۔ لیکن ان لوگوں نے کہا کیسے کریں۔ آج اگر وہ وہاں کر لیتے تو آج آپ عمران خان کو اس کیس میں سزا سنانے کے قریب نہ، جیسے چیف جسٹس رانا ثناءاللہ نے کہا ویسے بھی ہوتا اور ویسے بھی ہوگا۔ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا اس میں پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کی قصور ہے، اس میں کسی کو جج کا قصور نہیں سوائے پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کے، اور کسی کا قصور نہیں۔ اور جسٹس عامر فاروق صاحب کا اس کیس میں بہت بڑا ہاتھ ہوگا، اس پہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اور اگلا ہمارا جو ٹاپک ہے کے پی کے کی کارکردگی وہ کیا ہے، اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ آپ اس ویڈیو کو سنیے ضرور۔ اور جو آخر میں ہمارا مین ٹاپک تھا وہ ہے خیبر پختونخوا کی کارکردگی۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ آئی ایم ایف نے ہدف رکھا تھا جو 180 ارب رکھا تھا، پنجاب نے اکٹھا کرنا تھا اور دیگر صوبوں نے بھی اکٹھا کرنا، لیکن خیبر پختونخوا نے 45 ارب ہدف ٹیکس رکھا، جس پہ خیبر پختونخوا نے 108 ارب مثلاً جو ہدف رکھا اس سے بھی ڈبل اکٹھا کیا ہے۔ اور یہ کیونکہ عوام کی منتخب حکومت ہے، یہ ہم وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پر کھل کر تنقید کر رہے ہیں جو معاملات ہوں، لیکن جہاں ان کی تعریف بنتی ہم ضرور کریں گے۔ وہاں 108 ارب روپیہ اکٹھا کیا گیا اور یہ صوبہ خیبر پختونخوا ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں جو مولانا فضل الرحمان کے جو پارٹی کے جو رہنما نے اس کو ہرایا تھا اس پر مقدمہ درج کرنا، اگر ہاں قانونی ہے تو ٹھیک ہے، اگر سیاسی ہے تو ہم اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ سیاسی مقدمے کسی جماعت پر نہیں ہونے چاہیے اور کسی صورت نہیں ہونے چاہیے، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور جب عوام کے نمائندے حکومت میں ہے تو عوام ان پر اعتبار کرتے ہیں، انہیں ٹیکس دیتی ہے۔ اور شہباز شریف نے کھٹو اور بے فضول اور پاکستان کی تاریخ کا بدترین، ناکام ترین، بے فضول ترین اور بدترین حکمران ہے اور وزیر اعظم ہے۔ اس کے دور میں لوگوں کو اغوا کیا گیا، لوگوں کو تشدد کیا، جس کا زرداری صدر اور بلاول بھٹو ایک فاسق ہے حکمران ہے۔ اور دعا کریں بلاول بھٹو نہ، اگر بلاول بھٹو جیسا شیطان آدمی وزیر اعظم بن گیا تو پھر پاکستان کی قوم کی کوئی بیٹی محفوظ نہیں رہے گی۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند ہے، شکریہ۔